کلام مقدس میں سے زبور 23 اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے، اور اس کی ہیڈنگ ہے خداوند ہمارا چوپان۔ اور داؤد کا یہ زبور ہے۔ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ یہ 23 زبور لکھتے ہوئے چند باتیں کہتا ہے، اور آج میں آپ کا دھیان ان باتوں کی طرف لگانے والا ہوں۔ یہ زبور بہت مشہور ہے، تقریباً ہم سب کو زبانی بھی یاد ہوگا یہ، اور ہر گھر کے اندر تقریباً یہ پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور اس زبور کو ایک الگ اہمیت حاصل ہے۔ زبور 23 اور اس کی پہلی آیت سے، خداوند میرا چوپان ہے۔ ہاں جی، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا کیا ہے؟ چوپان ہے۔ اور اگلا حصہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ جو کمی ہے نا، یہ انسان کی زندگی میں جب ہوتی ہے تو انسان ضرور اس کمی کو بہت ڈیپلی اور گہرے طور پر سوچتا ہے، اور یہ کمی کسی بھی چیز کی ہو سکتی، لیکن یہ کمی کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس نے جو زبور پہلی آیت ہے، 23 زبور کی پہلی آیت ہے، اور پہلا جو لفظ ہے اس نے کہا خداوند میرا، اور آگے کیا ہے؟ چوپان ہے۔ یہ 3 لفظ ہیں، پہلا لفظ خداوند، دوسرا میرا، اور تیسرا لفظ کون سا ہے؟ چوپان۔ خداوند وہ ہے جو اس دنیا کو تخلیق کرنے والا خدا ہے، اس دنیا کو کریٹ کرنے والا ہے، اس دنیا کو ڈیزائن کرنے والا ہے۔ خداوند ایک خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کرنے والا ڈیزائنر ہے۔ کریٹیوٹی اس نے بھرپور ہے جو ہے نا وہ اس دنیا کے اندر دکھائی ہے، اور ایک ایک چیز نہیں بلکہ ایک ایک ذرے کے اندر اس نے جس حکمت سے اس کو ڈیزائن کیا ہے، وہ کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، انسان جب اس کو گہرے طور پر دیکھنا شروع کرے گا یا کرتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی، وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کا نام ہے خداوند، وہ ہمارا خالق، مالک، ہمارا پیدا کرنے والا خدا۔ اور دوسرا میرا لفظ جو آیا ہے یہ میرے اور آپ کی ذات کے لیے ہے، یعنی ایک خدا اور دوسری اس کی مخلوق، بلکہ اشرف المخلوقات میں سے جو مخلوق ہے وہ میں اور آپ ہیں، یعنی انسان ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند میرا، یعنی میرا اور خداوند کا ایک رشتہ ہے، اور آگے رشتہ وہ بتاتا ہے، وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ وہ میرا چوپان ہے۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ رشتہ کیا ہے اس کا اور خدا کا؟ چوپان کا رشتہ ہے۔ وہ خداوند کو اپنی زندگی میں چوپان کی جگہ پر رکھتا ہے، اور چوپان کہتے ہیں چرانے والے کو، چوپان کہتے ہیں جو کسی کیا کہنا چاہیے، اس کی ضرورت کو جانتا ہے۔ جیسے بھیڑ کو چرانے والا یا بھیڑوں کے ساتھ جو ایک شخص ہوتا ہے، وہ اس بھیڑ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ اس بھیڑ کی ضرورت سے واقف ہے کہ اس بھیڑ کو کس جگہ پر لے کر مجھے جانا ہے، کس راستے سے لے کر جانا ہے، کس جگہ پر اس کو رکھنا ہے۔ یہ چرواہے کو پتہ ہوتا ہے، یہ چوپان کو پتہ ہوتا ہے، اور چوپان کے پیچھے پیچھے وہ بھیڑیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ داؤد خدا کا بندہ اپنے آپ کو اور خدا کو سامنے رکھ کر زبور کے اندر یہ بتاتا ہے، ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ وہ میرا چوپان ہے، یعنی وہ میری ضرورت سے واقف ہے، یعنی وہ مجھے لیڈ کرنے والا ہے، یعنی میں خداوند کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ضرورت سے خداوند میرا خدا جو ہے وہ واقف ہے، وہ میرا چوپان ہے۔ آج کی شام ہم ان تینوں لفظوں پر جب غور کر رہے ہیں تو اس میں سے میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے یہ سوچنا ہے یا سیکھنا ہے کہ ہم خداوند کو کس جگہ پر رکھتے ہیں، اس خداوند کو اپنے ساتھ آپ کس رشتے میں رکھتے ہیں، کس طرح سے رکھتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا رشتہ بھی وہی ہے
جو दाऊद इंट्रोड्यूस करवाता है, तो याद रखें उसका एक रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में होगा, उसका नतीजा आपकी सोचों में होगा, उसका नतीजा आपके घर और किराना में होगा, उसका नतीजा आपके बच्चों में नजर आएगा, उसका नतीजा आपके चर्च में नजर आएगा। सब कहेंगे हालेलुया। लेकिन होता यह है कि हम चुपान से नजरें हटाकर बाज़ दफा कमियों पर नजरें लगा लेते हैं। चुपान से नजर हटाकर हम अगर उस वक्त कोई चीज मौजूद नहीं होती तो उस जगह पर या उस चीज पर नजर लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन दाऊद हमें बेहद जबरदस्त तरीके से बताता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। वो डिनाई कर देता, वो इनकार कर देता, वो पक्का ही उससे मुकर ही जाता है कि मुझे कमी हो ही नहीं सकती। और जब एक चरवाहा जो है वो भेड़ों को लेकर चल रहा होता है तो हर जगह पर भेड़ों के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं होता। कभी आप वीडियो पर देखिएगा, अगर आपका तजुर्बा नहीं है तो ज़रूर यूट्यूब पे लगा के कभी देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। हर जगह पर भेड़ के लिए खाना नहीं होता, हर जगह पर भेड़ के लिए पानी नहीं होता, हर जगह पर भेड़ के लिए छांव नहीं होती, हर जगह पर भेड़ के लिए जो है वो रास्ता क्लियर नहीं होता। बल्कि भेड़ उन तमाम रास्तों से, जिस रास्ते में धूप भी होती है, जिस रास्ते में खड्डे भी होते हैं, जिस रास्ते में खाइयाँ भी होती हैं, जिस रास्ते में मुश्किलात भी होती हैं, भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती रहती है। और एक वक्त आता है अगर धूप में चल रही है, एक वक्त आता है छाँव आ जाती है रास्ते में कहीं पर किसी जगह पर, तो चरवाहा मैंने देखा रुक जाता है। चरवाहा वहाँ पर रुक जाता है और रुक कर अपनी भेड़ों को उस छांव के नीचे इकट्ठा कर लेता है ताकि ये कुछ देर के लिए आराम कर लें। और जब पानी आता है तो पानी की जगह पर रोक लेता है, वो जानता है। और चरवाहा उसी रास्ते पर लेकर चल रहा होता है उनको। चरवाहे को पता होता है कि कितना रास्ता चलने के बाद इसको चरागाह मिलेगी, कितना रास्ता चलने के बाद इसको जो है वो हरी हरी घास मिलेगी, कितना रास्ता चलने के बाद इसको पानी मिलेगा, कितना रास्ता चलने के बाद इसको छांव मिलेगी। कलाम कहता है, वो कहता है मेरा चुपान खुदावंद है। वक्ती तौर पर मुझे कमी हो सकती है, वक्ती तौर पर भेड़ को धूप लग सकती है, लेकिन अगर वो चरवाहे के पीछे पीछे है तो एक वक्त आएगा उसकी जिंदगी में छांव जरूर आएगी। सब कहेंगे हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भेड़ किसी चरवाहे के पीछे चल रही हो और वो चरवाहा उसको धूप से ना निकाले, वो चरवाहा उसको भूख से ना निकाले, वो चरवाहा उसको बीमारी से ना निकाले, वो चरवाहा अगर कोई खड्डा खाई आती है तो उसमें से निकालने के लिए उसके लिए रास्ता ना बनाए। ऐसा हो नहीं सकता। कलाम कहता है, दाऊद ने कहा खुदावंद मेरा चुपान है और मुझे कमी ना होगी। आगे क्या लिखा है भाई, अगली आयत, आगे बढ़ते हैं। वो मुझे हरी हरी, वो मुझे कौन, वो कौन, वो चुपान, मेरा चुपान मुझे क्या करता है, हरी हरी जगहों पर, चरागाहों पर बिठाता है, चरागाहों पर बिठाता है, हरी हरी चरागाहों पर बिठाता बिठाता है। सब कहेंगे हालेलुया। हरी हरी चरागाहों पर वो बिठाता है, मैं बैठ नहीं जाता बल्कि वो मुझे बिठाता है। हालेलुया। उसको पता है कौन सी जगह आपके लिए बैठने के लिए ठीक है। जब उसको समझ आ जाएगी या जब उसको पता होगा कि आपको ये जगह आपके लिए रिलैक्सेशन की है, ये आपके लिए जगह अच्छी है, तो वहां पर कहता है वो चरवाहा मुझे वो चुपान जो है वो बिठाता है। उसको पता है ये मेरी भेड़ के लिए, ये जो मेरे पीछे पीछे चल रही है, इसके लिए ये जगह ठीक है। हालेलुया। दाऊद कैसा जबरदस्त इस बात को लेकर चल, हम सिर्फ इसको पढ़कर चले जाते हैं, हम बाज़ दफ़ा इसको रट्टा लगा कर चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि शायद ये ज़बूर जो है ये जब हमें डर लगेगा शायद उस वक़्त ही पढ़ना है। नहीं, इसके अंदर एक इंसान की पूरी ज़िंदगी है। अगर वो खुदावंद की सुपरविजन में, खुदावंद की लीडरशिप में चल रहा है तो फिर उसको हर रोज़ ये कहने की ज़रूरत है कि मुझे कमी ना होगी। सब कहेंगे हालेलुया। वो मुझे यानी चरवाहा मुझे, चुपान मुझे क्या करता है, हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। अपनी मर्जी से वो नहीं बैठता, वो किसी भी जगह पर चरवाहे के पीछे पीछे चलते चलते अपनी ही मर्जी से नहीं बैठ जाता, बल्कि दाऊद ये कहता है वो मेरा चुपान है, वो मुझे बिठाता है।
جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب ہری ہری چراگاہ ہے، اس جگہ پر گرینری ہے، اس جگہ پر اس بھیڑ کو ریلیکسیشن ملے گی اور ساتھ کھانا بھی مل سکتا ہے، ساتھ اچھی خوراک بھی ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے مجھے بٹھاتا ہے، اور آگے کہتا ہے وہ مجھے، یعنی میرا چوپان مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ خود نہیں اس کو جانا پڑتا، جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے وہ اس کو لے جاتا۔ کس کے پاس؟ راحت کے چشمے۔ راحت کہتے ہیں پیس کو، راحت کہتے ہیں امن کو، راحت کہتے ہیں سلامتی کو، راحت کہتے ہیں آرام کو، وہ آرام جس کو دنیا آج ڈھونڈ رہی ہے۔ ہاللیلویہ، پھر سے کہیں گے ہاللیلویہ، زوردار ذرا کہیں ہاللیلویہ، پھر سے کہیں گے ہاللیلویہ۔ وہ امن، وہ پیس، وہ راحت، وہ آرام جو دنیا ڈھونڈ رہی ہے، وہ دنیا کو چوپان سے ہٹ کر نہیں مل سکتا۔ کلام کہتا ہے وہ راحت کے، صرف راحت نہیں بلکہ راحت کے چشموں کے پاس، یعنی اس کے پیچھے پیچھے جو چلے گا اس کے پاس رام ہی رام ہے، پیس ہی پیس ہے، اس کی زندگی میں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ کہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، لے جاتا ہے، خود نہیں وہ جاتا، خود وہ چرواہے کے پیچھے پیچھے ہی ہے، چوپان کے پیچھے پیچھے ہی ہے، کہتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ خدا کو پتا ہے، اگر میں اور آپ اور ہم سب جن نے سننے والے سن رہے ہیں، یاد رکھیں اگر ہم خدا کی حضوری میں اور خدا کے پلان کے مطابق اور خدا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو یاد رکھیں ضروری نہیں کہ ہر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہو، ضروری نہیں کہ آپ کی سوچ کے مطابق سب موجود ہو، نہیں۔ بھیڑ کی سوچ کے مطابق چرواہا نہیں چلتا، چرواہے کی اپنی ایک سوچ ہے، چوپان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ بھیڑ کو چوپان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، چوپان کو بھیڑ کے حساب سے نہیں چلنا پڑتا۔ بھیڑ کا کام یہ ہے وہ چرواہے کے پیچھے پیچھے، چوپان کے پیچھے پیچھے چلتی رہے، اور ایک وقت آیا کہتا ہے مجھے کمی نہ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ میں چوپان کے پیچھے چل رہا ہوں، کیونکہ میں چرواہے کے پیچھے چل رہا ہوں، کیونکہ میں شیپرڈ کے پیچھے چل رہا ہوں، اس لیے مجھے کمی نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور تیسری آیت، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، بحال کرتا ہے، وہ میری جان کو ریسٹور کرتا ہے، بحال کرتا ہے، دوبارہ سے ریفل کرتا ہے۔ جیسے کوئی چیز ختم ہو رہی ہو یا نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت کی بات وہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ مجھے کیا کرتا ہے؟ ریسٹور کرتا ہے، وہ مجھے بحال، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اور مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ وہ جن